السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمزیش بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے یوں چیخنے پر ارحام بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ مقابل کی آواز اونچی ہوئی تھی، وہ بھی حویلی کے کارپورش میں۔ آواز نیچے، ورنہ آج تمہارا بہت حشر کروں گا۔ خبردار، یہاں اب تم نے آواز بھی نکالی، سمجھی تم؟ ارحام خان زادہ اس پر جھکا گھبرایا تھا اور نے گہرے سانس لیتے گلابی آنکھوں سے اس کی آنکھ برساتی آنکھوں میں دیکھتے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ ارحام کچھ پل اس کے حسین نقوش کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا تھا۔ حور کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اس کی کلائی جکڑی تھی۔ چھوڑے مجھے ارحام، مجھے آپ کے ساتھ اندر نہیں جانا۔ اور پھر سے حلق کے بل چیخی تو اس کی آواز پر پوری حویلی میں دور دور تک گونجی تھی۔ ارحام خانزادہ کے خون میں آگ بھڑک گئی تھی، وہ اسے کلائی سے کھینچے ہوئے ایک چھٹکے سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ ارحام خانزادہ کے چوڑے سینے میں آ سمائی تھی۔ اب تمہاری ایک بار اور آواز نکلی، میرا تم پر ہاتھ اٹھ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا میں سب کے سامنے تم پر ہاتھ اٹھاؤں، اس لیے خاموشی سے اندر چلو، میرا مزید تماشا مت بناؤ۔ ارحام اس کا بازو سختی سے دبوچے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد انداز میں تنبیہ کی تھی۔ نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ اندر، کچھ بھی کر لیں آپ، جو ہاتھ آپ نے اندر اٹھانا ہے وہ آج سب کے سامنے اٹھا لیں۔ حور ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ اور بکواس بند کرو اپنا حلیہ دیکھو، اگر میری حویلی میں سے کسی نے بھی تم پر نظر ڈالی تو میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ خاموشی سے اندر چلو، ارحام برفیلے لہجے میں کہتا ہوا اس کی گلائی جکڑے اندر کی جانب بڑھا۔ چھوڑو مجھے ارحام، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اپنے بابا کے پاس واپس جانا ہے۔ اور اپنا ہاتھ چھڑواتے حلق کے بل پوری قوت سے چیخی تھی۔ ارحام خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال پر قابو پاتے اسے کلائی سے سختی سے جکڑے اندر کی جانب بڑھا۔ پھول کے چیخنے پر اس کے اشتعال میں بری طرح اضافہ ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا حور کے آج بخی و دھیر ڈالے۔ اس کا یوں چیخنا چلانا اس کے اعصاب مشتعل کر رہا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ یوں چیخ چلا رہی تھی، ورنہ اس کی سرد نظر پر وہ نظریں چکا لیتی تھی۔ ارحام چھوڑے مجھے اپنے پاپا کے پاس واپس جانا ہے، مجھے آپ جیسے جانور انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ حور اپنی کلائی چھڑواتے اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی حلق کے بل چیخی تھی۔ ارحام خانزادہ اسی لیے زنان خانے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی چیخ و پکار زنان خانے کے لاؤنج میں گونجی تھی۔ ارحام خانزادہ نے اسے کلائی سے جکڑے اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا۔ جانور بولا ہے مجھے، آج رات تمہیں میں جانور بن کر دکھاؤں گا، اس لیے اتنا ہی مجھے غصہ دلاؤ جتنا آج رات مجھے سہن کر سکو۔ ارحام اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑتے اس کے لبوں کو اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے گرایا تھا۔ اس کا جانوروں والا روپ میں پہلی رات دیکھ چکی ہوں، اور کیا دکھائیں گے مجھے؟ حور نے سسکی لیتے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بکواس بند کرو خاموشی سے اندر چلو، ورنہ اور آواز نہ نکلے تمہاری۔ آواز نکلے گی ارحام خانزادہ، دور رہیں گے تو میں بھی بلبلاؤں گی، تھپڑ ماریں گے تو اس کی گونج کے ساتھ میری چیخو پکار بھی گونجے گی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے۔ حور نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے چیختے ہوئے کہا۔ ارحام اس کے چیخنے اور اس کے لفظوں پر اپنے جبڑے بری طرح بھیج گیا تھا اور اس کی کلائی جکڑے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اب اس نازک جان کے ساتھ جو بھی کرنا تھا وہ کمرے میں جا کر کرنا تھا۔ آج وہ اس کا نازک بدن سے بیلٹ سے داغدار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ I don't want to be with you. ارحام leave me. وہ بری طرح ہچکیوں سے روتے ہوئے چلائی تھی۔ وہ بے دردی سے اس کی گلائی جکڑے ہوئے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دریغ خان کی بھاری غصیلی آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ ارحام خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ ارحام خانزادہ نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا۔ ارحام نے جلتی نظر حور پر ڈالی تھی۔ وہ جس حلیے میں تھی وہ کبھی نہیں چاہتا تھا حویلی کے کسی بھی مرد کی اس پر نظر پڑے۔ ارحام خانزادہ نے مڑتے ہوئے دریغ خان کو دیکھتے حور کو خونخوار نظروں سے دیکھا تو آنسو بہاتے ہچکیاں بھرتے کھڑی تھی۔ میکسی میں اس کا دو آدشہ روپ قیامت ڈھا رہا تھا۔
درید خان نے حور کو ایک نظر دیکھے مارے اشتعال کے نگاہیں پھیر لی۔ حور اپنے کمرے میں جاؤ، ارحام نے ضبط سے جبڑے بھینچتے اسے دیکھا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی کمرے میں، حور ہچکیوں سے روتے ہوئے چیخی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے لڑکی، اب یہ تمہارے کمرے میں نہیں جائے گی۔ لاؤنج میں سمیع اللہ کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ سمیع اللہ کی گرجدار آواز زنان خانے کے در و دیوار ہلا چکی تھی۔ سمیع اللہ کی گرجدار آواز اور حور کی چیخیں سنتے اب سب اپنے کمروں سے نکلتے لاؤنج میں آ چکے تھے۔ امینہ خانم، روزینہ خانم، عرفت خان، سمیع اللہ خان، حویلی کے تمام ملازمین تک آ چکی تھی۔ ارحام کی حالت دیکھتے امینہ خانم تڑپتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ رک جاؤ امینہ، جب تک یہ لڑکی ارحام کی زندگی میں ہے تب تک ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ داجی، یہ لڑکی میری زندگی میں ہمیشہ رہے گی، جب تک میں زندہ ہوں اس سے میرا تعلق رہے گا۔ اگر آپ لوگوں نے مجھ سے تعلق توڑنا ہے تو شوق سے توڑ دیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ارحام نے سپاٹ انداز میں کہا، یہ لڑکی تمہاری بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہے، نہ ہی اس حویلی میں رہنے کے لائق ہے۔ اس نے تم پر الزام لگایا، اپنے باپ کے ساتھ تمہاری عزت پر 2 حرف بھیج کر بنا کسی چادر کے چلی گئی۔ تمہارا ملازموں تک نے اسے دیکھا۔ آج یہ اس بےہودہ حلیے میں اس کے سب کے سامنے بے شرموں کی طرح کھڑی چیخ رہی ہے۔ داجی، یہ عزت ہے میری، اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر بات کریں، برداشت نہیں کروں گا میں اگر کسی نے کچھ بھی کہا تو۔ ارحام نے سرد آواز میں کہا، اچھا کیا کرو گے؟ برداشت نہیں کرو گے تو اپنے غنڈہ گردی دکھاؤ گے؟ اس لڑکی کے لیے ہم پر گولی چلاؤ گے یا پھر گولی کھاؤ گے؟ ہم کو بتا دو۔ سمیع اللہ غصے سے دھاڑے تھے۔ حور کمرے میں جاؤ، ارحام نے اس کی طرف دیکھتے اسے سرد انداز میں حکم دیا۔ نہیں جاؤں گی میں کمرے میں، مجھے نہیں رہنا اس حویلی میں۔ حور شدت غم سے روتی ہوئی بولی، یہ نہیں رہنا چاہتی تو یہ اب یہاں نہیں رہے گی۔ اس بے شرم لڑکی کا یہاں وجود ہم کو گوارا نہیں ہے۔ درید خان غصے سے حور کی طرف بڑھے تھے۔ خبردار، آپ نے اسے کچھ بھی کہا، اسے ہاتھ لگایا، برداشت نہیں کروں گا میں۔ ارحام خانزادہ پوری قوت سے چلاتے حور کے آگے آیا تھا، جو اب اس کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ عزت ہے یہ میری، بیوی ہے یہ میری، عورت میرے سامنے آپ لوگ کس طرح اسے بے شرم پکار سکتے ہیں؟ ارحام خانزادہ حلق کے بل چیخا تھا۔ ارحام کی چیخ پر شہرام اپنے کمرے سے نکلتا باہر آیا تھا۔ باہر آ کر ارحام کی حالت دیکھتے وہ تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ لالا، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ کس نے کیا؟ ارحام کی شرٹ خون آلود تھی، بازو سے خون رس رہا تھا، چہرے اور سر پر زخم تھے، شہرام کے خون میں شعلے بھڑکے تھے۔ وفتاً وہ ارحام کی طرف بڑھتے رکا تھا۔ حور پر نظر پڑتے ہی شہرام کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے اترے تھے۔ وہ جبڑے بھیجتے وہیں رک گیا تھا۔ ہمیشہ حور کو چادر میں لپٹا دیکھا تھا، آج وہ بے پردہ کھڑی تھی۔ شہرام اپنی مٹھیاں بھینچے الٹے قدموں اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ بھابھی تھی اس کی، ایک نظر اس پر ڈال کر وہ مر جاتا، دوسری نظر نہ ڈالتا، مگر ارحام کے سامنے اس کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ ارحام کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اپنی عزت کو دیکھتے یا ارحام کے زخموں سے چور بدن کو دیکھتے اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اگر اس لڑکی کو بے شرم نہیں پکارے تو کیا تم اس کو بغیرت پکارے؟ تم اپنا غیرت، اپنا شرم و لحاظ کہاں بھول آیا ہے جو اس لڑکی جیسا لڑکی کے لیے اپنا خون بہا رہا ہے؟ بھول گیا تم ایک 5 سال کا معصوم بیٹی کا باپ ہے۔ اگر تم کو کچھ ہو گیا تو تمہارا بیٹی کا کیا ہوگا؟ اس بے شرم لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تم سا بڑھ کر اس کو کوئی اور مل جائے گا اور یہ خوشی خوشی سے نکاح کر لے گا۔ بس ایک لفظ اور نہیں۔ ارحام بھوکے درندے کی مانند دھاڑا تھا۔ ارحام کے پشت کے پیچھے کھڑی حور کی لرزاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری عزت، میری عورت کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے؟ ارحام نے آگے بڑھتے سمیع اللہ خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ تم اس لڑکی کی خاطر ہمیں آنکھیں دکھائے گا؟ اس لڑکی کی خاطر جس کو اس طرح کے لباس میں تم باہر سے لایا ہے، جس نے جرگے میں تمہارا عزت 2 کوڑی کی خاطر رکھ کر الزدیا تھا۔
اس لڑکی نے نہیں، آپ لوگوں نے میری عزت 2 کوڑی کا رکھ دیا تھا۔ اس نے تو مجھ پر الزام لگایا تھا، مگر کس نے یقین کیا تھا؟ اس کے الزام نے نہیں مجھے مارا تھا داجی، داجی نے مارا تھا۔ آپ لوگوں کی بے اعتباری نے مجھے مارا تھا۔ مجھے میرے اپنوں نے بے اعتباری نے اس رات میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ کسی کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ میری بیوی، جس کے نزدیک 5 سال میری وفا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، ایک انجان لڑکی، اور اس کے الزامات پر اس نے یقین کرتے بھرے جرگے میں مجھ پر کیچڑ اچھالا۔ اس رات اس نے میری محبت، میری وفا پر نہیں، ایک انجان لڑکی کی خوبصورتی پر یقین کیا۔ ارحام خانزادہ کے منہ سے گل کا نام سنتے حور کی ہچکیاں بلند ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کو بھی اپنا پوتے سے زیادہ اس لڑکی پر اعتبار تھا، تو بتائیں کس نے میری عزت 2 کوڑی کی؟ اس لڑکی نے یا پھر آپ لوگوں نے؟ ارحام کرب سے چلایا تھا۔ ہم سے بہت بڑا غلطی ہو گیا جو اپنا پوتا پر یقین نہیں کیا۔ ہم کو اس رات ذرا بھی خبر ہوتا، ہم اس لڑکی کا نکاح اس شاہنواز سے کر دیتا۔ ارحام نے سینٹرل ٹیبل اٹھا کر اسی لمحے پوری قوت سے زمین پر دے ماری تھی۔ ٹیبل چکنا چور ہوتے زمین پر بکھری۔ امینہ خانم نے تڑپتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ مار دے داجی، مجھے ایک مرتبہ ہی مار دے۔ کیوں میری جان ایسے لے رہے ہیں؟ یہ عزت ہے میری ملکیت، جس پر ایک نظر گوارا نہیں۔ آپ بار بار اس کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آج کے بعد میں آپ سے اپنا ہر تعلق توڑتا ہوں۔ میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ارحام غصے سے چیختا ہوا حور کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی کلائی جکڑے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس بار حور نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ ارحام کی گرفت میں کھنچتی ہوئی اس کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا تھا، مگر اس کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ ارحام، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے میرے پاپا کے پاس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دے۔ حور کمرے میں داخل ہوتے روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی۔ باہر ارحام کا روپ دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ارحام نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے بے دردی سے دیوار کی طرف دھکیلا تھا۔ حور کی کمر بہت بے دردی سے دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ درد پورے وجود میں سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ شال زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے چیخیں مار مار کر رو دی تھی۔ ارحام خانزادہ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اس کی چیخیں سن رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے کمرے میں رکھا کرسٹل واز اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ کرسٹل واز حور کے قریب دیوار پر آ کر لگا تھا۔ اس کی چیخیں یکدم تھمی تھی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اپنے پیروں کے پاس پڑے ٹوٹے کانچ کو دیکھ رہی تھی۔ واز اسے 2 انچ کی دوری پر لگا تھا۔ ارحام نے یہ واز اسے مارا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس ٹوٹے کانچ کو دیکھتے ارحام خانزادہ کو دیکھا تھا۔ یہ واز آپ نے مجھے مارنے کے ارادے سے دیوار پر مارا تھا؟ حور نے ٹوٹے لفظوں سے بے یقینی سے پوچھا۔ سامنے کھڑا انسان ظالم تھا، شفاق تھا، بے رحم بھی تھا۔ لفظوں سے اس کا دل چھلنی کرنا جانتا تھا۔ وہ شدت ڈھانے میں بھی ہر حد سے گزر جاتا تھا، مگر وہ اسے جان سے مارنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا ظالم نہیں تھا۔ اگر تمہیں مارنے کے یہ واز مارا ہوتا تو میرا نشانہ کبھی نہ چکتا، لیکن کاش آج میرا نشانہ نہ چک جاتا تو اچھا ہوتا۔ ارحامی کے جسم میں اس کی طرف بڑھتے اس کے گرد دیوار پر اپنے ہاتھ محصور کر چکا تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ یہ واز آپ نے مجھے مارنے کے لیے ہی مارا تھا۔ آپ ایک درندے ہیں جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ مجھے مار بھی سکتے ہیں۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے سسکیوں سے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں، کیونکہ تم جیسی عورت کا انجام یہی ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ آج تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ارحام اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے جان سے مار دیں گے تو آپ چین سے اپنی زندگی گزار لیں گے؟ سلطان شاہ اس حویلی کے در و دیوار ہلا دے گا اگر اس کی بیٹی کو ایک آنچ بھی پہنچی تو۔ ابھی تو میں نے اپنے باپ کو آپ کے اس ظلم کے بارے میں نہیں بتایا جو آپ نے مجھ پر ہمارے نکاح کی رات کو ڈھایا تھا۔ انہیں خبر بھی ہو گئی کس طرح آپ نے مجھے اپنی درندگی سے مسئلہ تھا وہ آپ کی جان اپنے ہاتھوں سے لیں گے۔ اور ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکیوں سے بولی۔ اچھا، تمہارا باپ میری جان لے گا، اور جو تم نے اس رات مجھ پر ظلم ڈھایا تھا، مجھے برباد کیا تھا، اس کا کیا؟ ارحام چیخا۔ جائیں اپنا لے اسکول کو جو آپ کے انتظار میں آج بھی بیٹھی ہے۔ دل میں تو وہ آپ کے ہے ہی۔ اس حویلی، اس کمرے، اس بستر پر لے آئے۔ اور ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے اب کی بار چیختے ہوئے بولی۔ لے آؤں گا اسے بہت جلد، اور ادھر اس بیڈ پر ہوگی۔
मगर तुम्हें फिर भी कहीं नहीं जाने दूंगा, यही रहोगी अब हमेशा मेरी कैद में। अरहाम इसके बाल बेदर्दी से दबोचे और रहा था। इसके बार बार यहाँ से जाने की बात पर इसके तैश व इश्तियाल में मजीद इजाफा हुआ था। पार्टी में हुए तमाशे, बाहर लाउंज में हुए तमाशे ने इसके दिमाग की रगें भड़काई हुई थी। ऊपर से होर का चीखना इसकी जिंदगी से जाना इसे मजीद पागल कर गया था। मुझे नहीं रहना आप जैसे दरिंदे के साथ। सुना आपने, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। देखती हूँ कैसे रोकते हैं आप मुझे। हूर ने अरहाम खानजादा को पूरी कुव्वत से दूर ढकेला, मगर अरहाम को वो एक आंच नहीं खुद से दूर नहीं कर सकती थी। वो अरहाम को गुलाबी आंखों से बेबसी से देख कर रह गई थी। अरहाम इसकी आंखों में देखते इस्तजाइया मुस्कुराया था। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। ना तुम तुम्हारा बाप मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, और तुम जो यहाँ से जाने का सोच रही हो ना, ये नामुमकिन है। अब तुम खुले आसमान को देखने को तरसोगी। पहले, बहुत पहले मैंने तुम्हें यही कहा था, मगर मैं अब करके दिखाऊंगा। तुम्हारा इस कमरे से भी बाहर जाना बंद, किसी से बात करना बंद। मेरे अलावा तुम अब किसी का चेहरा नहीं देख सकोगी। सारी उम्र अब सिर्फ मेरा चेहरा देखोगी, जिस चेहरे से तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो। अफसोस, अब दिन रात वही चेहरा देखने को मिलेगा। क्या गुजरेगी इस मासूम दिल पर। अरहाम ने इसकी धड़कनों पर उंगली रखी थी। हूर ने नफरत से इसकी उंगली झटकी थी। अरहाम के पूरे बदन में जैसे सुइयां चुभी थी। इसका उंगली झटकना वो बर्दाश्त नहीं कर सका था। आंखों से शरारे से इसी पल निकले थे। अरहाम ने इसी पल इसकी कमर में हाथ डालते इसकी मैक्सी की साइड से खोलता, इसे कंधों से नीचे खिसकाता, झुकते हुए इसकी गहराइयों में अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ रहा था। इसकी शिद्दत पर हूर की सिसकारियां बुलंद हुई। हूर ने इसे दोनों हाथों से खुद से दूर करने की कोशिश की। वो इसकी बेली बटन पर अपना हाथ सख्ती से जमाए, इसे मजीद दीवार के साथ लगाए, इसकी गहराइयों पर अपने दांत गाड़ता। हूर ने सिसकते हुए दोनों हाथों से इसे खुद से दूर करना चाहा। अरहाम के हाथों की बेबाकी ने शिद्दत अख्तियार की थी। अपने पूरे बदन पर इसके हाथों की बेबाकी वो महसूस कर रही थी। इसके हाथ कुछ ही लम्हों में इसके बदन की हर गहराई को माप चुके थे। छोड़े मुझे अरहाम, हूर ने सिसकते हुए कहा। वो मजीद इसका जुनूनी लम्स बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अरहाम इसके तड़पने पर इससे दूर हुआ। अभी सिर्फ इतनी सी शिद्दत ढाई है, तुम्हारा ये हाल हो गया है। आइंदा मुझे खुद से दूर झटका, सिर्फ अपने हाथों की बेबाकी नहीं दिखाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा। और तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे बहुत कुछ से क्या मुराद है। अरहाम खानजादा इसकी भीगी आंखों को देखते ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। ड्रेसिंग के ड्रॉअर से मेडिकल बॉक्स निकालते इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। अपनी शर्ट उतार कर इसने दूर उछाली थी। बाजू का जख्म इतना गहरा था कि हूर की नजर से गहरे जख्म पर पड़ी तो वो मुंह पर हाथ रखकर अपनी हिचकियां रोक चुकी थी। अरहाम ने मेडिकल बॉक्स से जख्म साफ करने वाली स्प्रिट निकालते, कॉटन पर डालते, बेदर्दी से अपने बाजू पर रखते जख्म साफ किया। पट्टी निकालते इसने बेदर्दी से अपने बाजू पर लपेटे इसे गिरा लगाई थी। हूर दीवार के साथ लगी इसे लरसते हुए भीगी गुलाबी आंखों से देख रही थी। वो मिरर में देखते सपाट अंदाज में अपना काम कर रहा था। जहां बदन के जख्मों का कोई दर्द नहीं था, चेहरा इंतहाई सर्द पथरीला था। वो बहुत ही बेदर्दी से अपना काम कर रहा था। सर से बहता खून भी इसने कॉटन से बेदर्दी से साफ किया। अब अब वो ड्रेसिंग पर दोनों हाथ रखे, थोड़ा झुके मिरर में सिर्फ आंखों से इसे देख रहा था। मिरर में नजर आता हूर का हिचकोले लेता वजूद देखकर वो अपना सर झटकते एक बार फिर से इस्तजाइया मुस्कुरा गया। हूर ने इसकी दहकती नजरों पर अपनी मैक्सी कंधों से ऊपर करते अपनी मैक्सी की साइड से बंद की। अरहाम की सुर्खसर नजरें मिरर में नजर आते इसके लहरों की मानिंद बल खाते बदन पर थी। मैक्सी बदन के साथ चिपकी हुई थी। इसके नशीबो फराज जैसे बाहर आने को बेताब थे। इतनी फिटिंग थी मैक्सी की कि ऐसा लगता था जैसे मैक्सी पहनकर इसे सिलवाया गया हो। अरहाम खानजादा की नजरों में तपिश बढ़ती जा रही थी। इसी हुलिये में वो बिना किसी शर्म के पार्टी में खड़ी थी, इस साहिर खानजादा के करीब खड़ी थी, और इसी हुलिये में आज इसे इसके घर वाले भी देख चुके थे। अरहाम खानजादा के चेहरे पर एक बार फिर से तकलीफ के आसार नमूदार हुए थे। मुझे कबूल ये भी नहीं, तुझको आईना देखे, तुझको सिर्फ मैं देखूं और सिर्फ मेरा खुदा देखे। साहिर खानजादा की निगाहें याद आई थी जब वो इसके हूर पर गाड़े हुए था, और वो वैसे ही भीगी आंखों से इसे देख रही थी। अरहाम खानजादा ड्रेसिंग मिरर के टेबल पर जोर से मुक्का मारता चिल्ला उठा था। अरहाम की चीख पर हूर मुंह पर हाथ रखे चीख पड़ी थी। वो तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ी।
اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر ارحام خانزادہ کے تیش و اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے اسی کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے جانا ہے یہاں سے، مجھے جانے دے ارحام۔ پور اس کی گرفت میں بری طرح پھٹ پڑاتے ہوئے چیخی تھی۔ ارحام خانزادہ کے خون میں بھانبڑ اٹھے تھے۔ وہ یہاں سے کیوں جانا چاہتی تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ اس کا کوئی آج بھی منتظر تھا۔ میں سچ میں ساحر خان سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر ساحر خان کسی اور کا دیوانہ نکلا۔ وہ سچ میں بہت لکی تھی، جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی لکی کہ ساحر خانزادہ جیسا انسان اس پر مرتا ہے، مگر افسوس وہ جتنی خوبصورت تھی وقت کے ساتھ وہ اتنی ہی بدقسمت ٹھہری کہ اس کی زندگی میں ساحر خانزادہ نہ رہا۔ اب ساحر خانزادہ جیسا بندہ کسی کی زندگی میں نہ رہے، وہ بدقسمت ہی ہوگا نا۔ نشا کے الفاظ یاد کرتے وہ پاگل ہوا تھا۔ کیوں جانا چاہتی ہوں یہاں سے؟ ہاں، اس کے پاس جانا چاہتی ہو نا تم، اپنے عاشق کے پاس؟ ارحام تیش و اشتعال سے چلایا تھا۔ ہاں، اس کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ پور اپنا جملہ مکمل کرتی ارحام اس کی گردن جکڑ چکا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ارحام اس کی گردن پر دباؤ ڈالتے دھاڑا تھا۔ پور نے اپنی گردن دونوں ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی گردن پر خطرناک حد تک دباؤ ڈال گیا تھا۔ پور کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ ارحام خانزادہ نے اسے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑا تو پور گھٹنوں کے بل گری تھی۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانس رہی تھی۔ نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، چلی جاؤں گی اپنے پاپا کے پاس۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنا منہ گھٹنوں میں چھپا گئی تھی۔ ارحام گہرے سانس لیتے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ اپنی پینٹ کی بیلٹ اتارتے اس نے زمین پر دے ماری تھی۔ بیلٹ ہور کے پاس آ کر گری تو ہور گھٹنوں میں منہ چھپائے لرزا اٹھی تھی۔ ارحام کی سرد نظریں اس کے لرزتے وجود پر ہوتی زمین پر پڑی اپنے چمڑے کے بیلٹ پر تھی۔ وہ اپنا سگریٹ اور لائٹر نکال کر اس کے قریب صوفے پر بیٹھا سگریٹ جلا کر لبوں سے لگا گیا تھا اور اس کے قدموں میں بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ارحام اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ ارحام صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخی کے ڈوروں کے ساتھ جنونی کیفیت بھی تھی۔ نظریں صرف قدموں میں بیٹھے ہچکولے بھرتے نازک وجود پر تھی، جو گھٹنوں میں منہ دیے ہچکیوں سے روتے ہوئے بری طرح لرز رہی تھی۔ ارحام کی آنکھوں میں تپش اور جنونیت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب اپنی ایک ٹانگ ہلاتے ہور کے قریب اپنی بیلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی اس کی بیوی نے اپنے جسم کی نمائش کی تھی۔ اس کے جسم کو داغدار کرنے کے لیے کم سزا تو ہونی نہیں چاہیے۔ اس جسم کو اتنا بدصورت ہونا چاہیے کہ مقابل کبھی اپنے جسم کی نمائش نہ کر سکے۔ ارحام خانزادہ چپتی نظروں سے اس کے بل کھاتی کمر کو دیکھتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیڑ پر ہاتھ مارتے ایک ہاتھ سے سگریٹ کے گہرے کش لیتے سوچ رہا تھا۔ اس کے گھٹنوں کے گرد لپٹے میکسی کے باریک کٹدار سلیو سے نظر آتے لشکارے مارتے دودھیا بازو کو تپش زدہ جھلستی نگاہوں سے وہ دیکھ رہا تھا۔ اپنے سینے میں بھڑکتی آگ کو سگریٹ کا دھواں اپنے اندر اتارتے کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کم ہی نہیں ہو رہی تھی، مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ ارحام خانزادہ کی نظریں اب اپنے ہاتھ میں پکڑے جلتے سگریٹ پر تھی۔ دل و دماغ جلتے بھانبڑوں کی لپیٹ میں تھا۔ ایسی آگ بھڑک رہی تھی کہ دل کر رہا تھا آج سامنے بیٹھے وجود کو وہ جلا ڈالے، اور دل پھر بھی چین نہ پائے۔ اٹھو یہاں سے، جاؤ چینج کرو، اتنا شرمناک بےہودہ لباس کو اپنے جسم سے آزاد کرو، حویلی کی عورتوں کی طرح شرم و حیا والا لباس پہنو جس میں تمہارے جسم کی نمائش نہ ہو سکے۔ ارحام خانزادہ نے اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتے کاٹدار لہجے میں حکم دیا۔ کیا خرابی ہے اس لباس میں؟ مجھے اسی طرح کے لباس پہننے کی عادت ہے، میں نے ہمیشہ ایسا ہی لباس پہنا ہے، اور کمرے میں تو میں آپ کو اس سے بھی بدتر لباس میں اچھی لگتی ہوں۔ جس طرح کی ولگر نائٹیز آپ نے میرے لیے خریدی ہیں وہ تو پہننے کے لائق تو دور، دیکھنے کے بھی لائق نہیں، مگر ہر رات آپ کے حکم پر وہ پہنی ہے تاکہ مجھے دیکھ کر آپ کو خماری چڑھ جائے اور رات رات بھر آپ کی ہوس کا نشانہ بن سکوں۔ اور گھٹنوں سے منہ اٹھا کر چیخ پڑی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کے چیخنے اور اس کی بات پر بری طرح مشتعل ہوتے اس کی طرف جھکتے اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ یہ لباس تم نے تب پہنا جب تم حور سلطان شاہ تھی، اب تم حور خانزادہ ہو، یعنی میری بیوی میری ملکیت میں، اور جب تم رات رات بھر میری ہوس کا نشانہ بنتی تھی تو تمہارے وجود پر ولگر نائٹیز بھی نہیں رہتی تھی۔ لگتا ہے بھول گئی ہو رات رات بھر میرے ہوس کا نشانہ بنتے تم کس حلیے میں میری باہوں میں ہوتی تھی۔
وہ نائٹیز تم کمرے میں اپنے شوہر کے سامنے پہنتی تھی، یہ لباس تم نے غیر مردوں کے سامنے پہنا ہے۔ میں حق رکھتا ہوں تم پر، تمہیں جیسے چاہوں چھو سکوں، جیسے چاہوں دیکھ سکوں، اور کوئی دوسرا مرد تمہارے ایک بال کو دیکھنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ تمہیں خدا نے سر سے پیر تک صرف میرے لیے بنایا ہے۔ ارحام خانزادہ اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچ گیا تھا۔ آئندہ اس طرح کی بکواس کی میرے حق کو یوں چیلنج کیا، میں تمہارا خوبصورت بدن اس سگریٹ سے داغدار کر دوں گا۔ ارحام کی بات حور نے خوف زدہ ہوتے اس کے ہاتھ میں پکڑے جلتے سگریٹ کو دیکھا۔ ارحام نے اس کا جبڑا ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ اس کے دور ہوتے پیچھے کو کھسک گئی۔ آپ بہت برے ہیں ارحام، بہت برے۔ میں بھولی نہیں ہوں جو سلوک آپ نے میرے ساتھ ہمارے نکاح کی رات کو کیا تھا۔ میرے بدن کو نوچا تھا آپ نے، کتنا چیخی تھی، کتنی معافیاں مانگی تھی، مگر آپ کی صفاقی، آپ کا ظلم بڑھتا گیا۔ میری چیخیں تک آپ نے روک دی تھی۔ مجھے نفرت ہے شوہر کے اس حق سے، مجھے نفرت ہے آپ کے حق سے، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ ہور پیچھے کو کھسکتی سسکیوں سے روتے ہوئے بولے۔ ہور کی باتوں پر ارحام کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتی جا رہی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ ارحام خانزادہ صوفے سے اٹھتے ایک ہی جسم میں اس کی طرف بڑھا تو ہور منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ پڑی تھی۔ ارحام خانزادہ نے اسے بالوں سے دبوچے کھڑا کرتے اپنے مقابل کیا تھا۔ ہور نے درد سے کراہتے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس ایک رات کو تم آج تک نہیں بھولی، اگر ہر رات تمہاری ویسے ہی گزرے تو پھر تمہاری نفرت کی انتہائیاں کیا ہوگی؟ اتنی نفرت کرو گی مجھ سے جتنی نفرت مجھے اس وقت تم سے محسوس ہو رہی ہے۔ ارحام اس کے بالوں کو دبوچے اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا تھا۔ میری نفرت کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، جتنی ہے آپ سے نفرت کرتی ہوں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہور ارحام کی آنکھوں میں گلابی آنکھوں سے دیکھتے ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ ارحام نے بہت بری طرح اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تھا، اس کی گردن اور سر میں شدید کھچاؤ پڑا، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ ہور کی نفرت کے اظہار پر ارحام کے چہرے پر کرب و اذیت کی انتہا لہرائی تھی، آنکھوں میں وحشت کی سرخی چھائی تھی۔ ارحام اس کے بالوں کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے رخ موڑ گیا تھا۔ ارحام نے گہرے سانس لیتے اپنے اشتعال پر بمشکل قابو پایا تھا۔ ارحام کی بے رحم گرفت سے آزادی ملتے ہی ہور پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ ٹینچ لگائے بری طرح رونے لگی تھی۔ مقابل سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی، اپنی تذلیل پر رونا بھی آ رہا تھا۔ ارحام اس کی چیخیں سنتے بری طرح مشتعل ہوتے اس کی طرف مڑا۔ جتنی مرضی نفرت کر لو، تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم اب اس کمرے میں میرے پاس رہو گی۔ جتنی مرضی چیخیں مارو، تمہاری چیخیں اس کمرے کے در و دیوار سے ہوتے مجھ تک ہی پلٹا کریں گی۔ اب کوئی غیر مرد تمہیں نہیں دیکھے گا، بلکہ کوئی عورت بھی تمہیں نہیں دیکھ سکے گی۔ میرے نزدیک تمہاری یہی سزا ہے۔ ارحام اس کے گرد دیوار پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے پر جھکتے اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتے سلگتے لہجے میں پکارا تھا۔ اب ڈریسنگ روم میں جاؤ، اس لباس کو چینج کرو، مجھے یہ لباس کانٹوں کی طرح چبھ رہا ہے۔ ایک آنکھ دہکتی ہے میرے اندر جب اس لباس میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اسے اتار کر مجھے دو تاکہ اسے نظر آتش کر سکوں۔ اگر کچھ دیر اور تم اس لباس میں رہی تو اس لباس سمیت تمہیں آگ لگا دوں گا۔ اب جاؤ، مجھ سے خوفزدہ ہونے کی شاندار ایکٹنگ کرتے کانپتے لرزتے اس لباس کو چینج کرو۔ ارحام نے اس کے لرزتے وجود اور اس کے خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ لہجے میں کہا، مقابل اس سے ایسے ڈرتی لرزتی جیسے ابھی جان سے چلی جائے گی، مگر ہمیشہ وہی کرتی تھی جو اس کے غصے کا سبب بنتا تھا۔ ارحام نے غضبناک ہوتے ہور کے وجود پر اپنی سرد نگاہیں گاڑی، بدن بری طرح لرز رہا تھا، وہ اپنی گلابی بھیگی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کا بری طرح لرزنا محسوس کرتے وہ اپنے اندر اٹھتے طوفانوں پر قابو پائے ہوئے تھا۔ یہ وہی جانتا تھا وہ ضبط کے کس مراحل سے گزر رہا تھا۔ ایسی وحشت، ایسے جنون کے ابال اٹھ رہے تھے، دل کر رہا تھا آج پھر سامنے کھڑے نازک وجود کو روم ڈالے، مگر آج مقابل کے ساتھ اس کے دل کا رشتہ تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ اس کا جنون، اس کی دیوانگی سامنے کھڑی لڑکی کو کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کی یہی دیوانگی، یہی محبت، یہی جنون اس پر کسی کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لاوے کی طرح پھٹ رہا تھا، آتش کی مادے کی طرح اس کے وجود کے اندر ٹکڑے ہو رہے تھے۔ اسی جنون، اسی تڑپ میں سلگتے جھلستے سامنے کھڑی لڑکی کے بھی ٹکڑے کرنا چاہتا تھا۔ نہیں کروں گی یہ لباس چینج ارحام، آج سے وہ حور مر گئی جو آپ کا ہر حکم خاموشی سے مانتی تھی۔
حور نے نڈر لہجے میں چیخ کر کہا تھا۔ مقابل کی سختی اور بے رحمی اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ آپ کچھ ہی وقت ہوا تھا وہ اسے اپنی پناہوں میں مان اور محبت سے بخشنے لگا تھا۔ جنونی لمس بھری شدتوں میں کتنی تڑپ ہوتی تھی۔ لبوں کی حدود سر سے بالوں تک پیروں تک آ گئی تھی۔ آج وہ پھر سے نفرت کا راگ لگتے اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اب یہ تذلیل اس کی روح کو بھی گھائل کر رہی تھی، جو اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تڑپ کر مرنے والی ہو گئی تھی۔ ارحام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اسے کلائی سے جکڑے واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ ارحام چھوڑے مجھے، حور اپنی کلائی چھڑواتے چیخی تھی۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا وہ سمجھ چکی تھی۔ اس واش روم میں وہ بہت بار اپنا حق لے چکا تھا۔ حور کی رگوں میں اس کی جنونی شدتیں یاد کرتے سنسنی دوڑی تھی۔ حور نے چیختے تڑپتے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ وہ اسے بے دردی سے جکڑے باتھ ٹب کی طرف بڑھا۔ واش روم کے بیچوں بیچ بنے راؤنڈ شیپ میں بنے باتھ ٹب میں اسے بہت بے دردی سے دھکیل دیا۔ حور پانی سے بھرے باتھ ٹب میں سیدھی کمر کے بل جا گری۔ اس سے پہلے وہ اس باتھ ٹب سے نکلتے ہی روف شاور آن کرتے باتھ ٹب میں گھس چکا تھا۔ ارحام، حور خوفزدہ ہوتے چیختے ہوئے پیچھے کو کھسکی تھی۔ روف شاور سے ان دونوں پر پانی گر رہا تھا، جس سے دونوں کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ حور کا پورا بدن پانی میں ڈپ تھا۔ ارحام پانی میں اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لاک کیے اس کی کمر کو جکڑے، اپنا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ ارحام، حور نے گہرے سانس لیتے ارحام کو پکارا۔ روف شاور سے پانی کی بوچھاریں تیزی سے ان دونوں پر گرتی اور دونوں کی سانسیں بالکل ناہموار ہو چکی تھی۔ باتھ ٹب کافی گہرا اور بڑا تھا اور اوپر تک پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ارحام کے سر سرخ جنونی نظروں نے اس کی جان جا رہی تھی۔ باتھ ٹب کے ٹھنڈے پانی سے اسے ارحام کا بدن تانبے کی مانند جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ مقابل کی دیوانگی اور کمزوری سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کے قریب آتے ہی مقابل کا بدن ایسے ہی سپارک کرنے لگتا تھا، پورے وجود سے شعلے پھوٹتے لگتے تھے۔ حور سرخ رنگت کے ساتھ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحام، آج بھی میرے ساتھ وہی کچھ کریں گے آپ جو ہمیشہ کرتے ہیں؟ حور اس کی آنکھوں میں دیکھتے سسکی لی تھی۔ ہاں، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم آج بھی میری ملکیت ہو، تمہارے پور پر صرف میرا حق ہے۔ ارحام اس کے بالوں کو دبوچے اس کے لبوں پر شدت سے جھکے پانی میں گم ہوا تھا۔ اس کے اس طرح رونے اور تڑپنے پر وہ پاگل ہوا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے قطرہ قطرہ سے سانسیں کھینچے، اس کی گہرائیوں پر اپنے ہاتھ سے شدت بھرا لمس چھوڑتے، اسے باور کروا رہا تھا وہ صرف اس کی ہے، وہ اس کے جسم و جاں کا مالک ہے۔ ارحام کے شدت بھرے لمس اور پانی میں اس کی سانسیں ناہموار ہوتے مدھم ہوئی تھی۔ ارحام کا انزادہ اس کی سانسیں انہیل کرتے اس کے لبوں کو شدت سے اپنے دانتوں میں دبا گیا۔ حور کی سانسیں بے ترتیب رک گئی تھی، جسے محسوس کرتے ارحام اس کے لبوں کو آزادی دیتے اس کی کمر کو جکڑے اوپر کو ہوا۔ پانی کی سطح پر آتے وہ حور گہرے سانس لیتے ارحام کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جن میں خوف کی گہری تحریر رقم تھی۔ وہ جس طرح اسے جکڑے ہوئے تھا وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ زخمی ہوتے ہوئے بھی اس پر پوری طرح قابو پائے ہوئے تھا۔ حور کے چہرے پر بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب آیا اس نے کبھی خوف سے مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ آج اسے احساس ہوا تھا وہ مزاحمت کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ پہاڑی خان تھا جس کی پناہوں میں اس کے پہاڑ جیسے وزن سے سانس آ جائے تو غنیمت تھا۔ کجا کے وہ مزاحمت کرتی، ارحام اپنی بے ترتیب سانسوں کو بحال کرتے اس کے چاندی جیسے مہکتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ارحام خانزادہ کی سر سرخ جنونی نگاہیں اس کے شولڈر پر موجود سیاہ تل پر تھی، جو آج میکسی سے بھی نظر آ رہا تھا۔ حویلی میں ان 6 ماہ میں اس نے جیسا بھی لباس پہنا تھا، اس میں کبھی اس کا یہ تل نظر نہیں آیا تھا۔ اگر کبھی کسی ڈیپ گلے کی وجہ سے اس کے گردن کے پاس شولڈر پر تل نظر بھی آ جائے تو اوپر بہت بڑی چادر اوڑھ کر رکھتی تھی۔ اس کے بالوں کے ساتھ بدن کے تل پر بھی وہ کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اس کی چادر سرکنے نہیں دیتا تھا۔ اور آج اس کے سامنے لرزتے نازک وجود کو اس بات کی خبر تھی، اس تل میں اس کی جان بستی ہے۔ وہ اس کے بدن کے ہر تل کو کتنی شدت سے چومتا تھا، یہ نازک وجود اچھی طرح جانتا تھا، مگر آج یہ سیاہ تل اس کی میکسی کی دکھائی دیتا پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ارحام نے اس کے قریب ہوتے ان دونوں کلائیں اس کے کمر کے پیچھے لے جا کر لاک کی تھی۔ اور اس کے سیٹ پر مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ارحام،
हूर ने फिर से इसे बेबसी से पुकारा। अरहाम ने इसे कलाइयां इसके कमर पर लॉक करते शोल्डर के तिल पर बहुत बेरहमी से दांत काढ़े थे। अरहाम की शिद्दत पर वो चीख उठी थी। अरहाम की शिद्दत पर हूर की आंखों से सयाल मादा शिद्दत से जारी हुआ था। अरहाम अपने दांतों का दबाव शोल्डर के तिल पर बढ़ाता जा रहा था। अरहाम खानजादा की शिद्दत इसके तिल पर बढ़ती जा रही थी। हूर की चीखें बुलंद हो रही थी। आज इस तिल पर गैर मर्दों की नजर पड़ी थी। आज वो ये तिल फना करके रखना चाहता था। इसे देखने का हक सिर्फ इसे था। अरहाम अपना जुनूनियत भरा लम्स इसके शोल्डर पर देकर पीछे हुआ। हूर अब खौफ से सांस भी नहीं ले पा रही थी। एक तक अरहाम को देख रही थी। अपने बदन के इसी तिल की नुमाइश की तुमने आज। इसे मैं सजा दे चुका हूँ और तुम्हारे बदन पर कहाँ तिल हैं, कितने निशान हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे बदन की एक एक गहराई से वाकिफ हूँ। इतना तुमने खुद को नहीं देखा होगा जितना मैंने तुम्हें देखा है। ये तिल काफी ऊपर था, इसलिए तुम्हारी बचत हो गई। खुदा कसम तुम्हारे बदन का कोई और तिल जरा सा भी नुमाया हो जाता, मैं वो हिस्सा काट कर फेंक देता। आज के बाद इस तिल की भी तुम नुमाइश नहीं करोगी। जब जब तुम्हें ये मेरा लम्स याद आएगा तुम खुद को 7 पर्दों में छुपा कर रखोगी। इस दिल को तो अब तुम भी नहीं देखोगी। और इसकी खौफजदा निगाहों में देखते गुर्राया। हूर की गुलाबी आंखें मजीद गुलाबी हुई थी। वो सिसकते हुए अरहाम को देखने लगी। इसने बहुत बेरहमी से दिखाई थी। शोल्डर के इस दिल पर वैसे भी कितना बेवकूफ हूं जो बार बार एक ही बात कर रहा हूं। तुम अपनी नुमाइश अब नहीं कर सकती। इस कमरे से बाहर निकलोगी तो अपनी नुमाइश कर सकोगी। अब तो ये कमरा वॉशरूम तुम्हारी मलकियत और तुम मेरी मलकियत। अरहाम इसकी गुलाबी आंखों में देखते सजाइया मुस्कुराते हुए बोला था। बाथ टब के पास बने खूबसूरत फैंसी स्टैंडर्ड पर पड़े बहुत सारे तह किए हुए टॉवल्स में से एक को पकड़कर वो बाथ टब से बाहर निकला था। अपनी कमर पर टॉवल लपेटते अलमारी की तरफ बढ़ा। हूर ने गहरे सांस लेते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े सामने खड़े जालिम इंसान की चौड़ी पुश्त को देखा था। अपने लबों के जख्म पर उंगलियां लगाते इसने अपने शोल्डर की तरफ निगाह की जहां सामने खड़े सफाग इंसान की बेरहम शिद्दत रकम थी। वो दिल इसकी जुनूनियत में छुप गया था। वो सच में बेरहम था। वो कभी नहीं बदल सकता था। इस सफाग इंसान के साथ न रहने का फैसला इसका पुख्ता हो जाता था। अरहाम अलमारी से बात गाउन निकालते हूर की तरफ बढ़ा जो बाथटब में बैठी सिसक रही थी। अरहाम बात गाउन हूर के पास जमीन पर फेंकते से कहरबार निगाहों से घूरते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा। आप मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। हूर रोते हुए शिद्दत गम से एकदम चीखती थी। इसकी सफाकी और इसकी जान ले रही थी। वो पागल हो रही थी जैसे। अरहाम के मजबूत हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुके थे। चेहरे की सुर्खी मजीद सुर्खियां घुली थी। पूरे वजूद में रगे तैशो इश्तियाल से जाहिर होने लगी थी। अरहाम ने पलटते हुए हूर पर अपनी सुर्ख सर्द नजरें गाड़ी जो सिस्कियां पर भीग चुकी थी। हूर बाथरूम गाउन पहनकर बात तब से उठती अरहाम के मुकाबले आई थी। अब मैं आपकी दरिंदगी नहीं सहूंगी। मुझे आपसे तलाक चाहिए, अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। हूर अरहाम की आंखों में देखते बेखौफ लहजे में बोली। ये पहली मर्तबा था इसकी आवाज में बिल्कुल लर्जिश नहीं थी, ना ही अब इसका बदन लरज रहा था। वो सपाट निगाहों से अरहाम खानजादा की आंखों में देख रही थी। हूर अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें बेल्टों से आज दाग दूंगा। अरहाम ने गहरे सांस लेते इसे तंबी की। मुकाबिल का तलाक मांगना इसे जलते तवे पर बिठा चुका था। इसकी रगों में खून फिर से भड़का था। वो उसे एक पल के लिए खुद से जुदा नहीं कर सकता था और इसे तलाक मांग रही थी। और तलाक लेकर वो किसके पास जाना चाहती थी वो अच्छी तरह समझता था। और वो अब तो मर कर भी इसके पास न जाने दे। इसे आज तक किसी से हसद महसूस नहीं हुआ था, मगर साहिर खानजादा से वो इतना हसद महसूस कर रहा था कि इसका नाम सोचने पर इसके अंदर तैश उठने लगती थी जो इसे पैरों तक झुलसा देती थी। सीने में आग के दरिया दौड़ने लगे थे। आपकी शिद्दतों से ना सही तो आज ये बदन आपके बेल्ट से दाग जाएगा। अरहाम, मुझे आदत है आपकी बर्बरियत सहने की। आप चाहे मुझे आज बेल्ट से दागे, चाहे मेरी जान ले ले, मैं आपसे चीख चीख कर तलाक मांगूंगी। मुझे तलाक चाहिए अरहाम, मुझे आपसे तलाक चाहिए। अगर आप मुझे तलाक नहीं देंगे मैं आप जैसे दरिंदे से फुला लूंगी। हूर अरहाम की आंखों में आंखें डाले चीख रही थी। चटाक की आवाज के साथ हूर की जुबान रुकी थी। अरहाम के भारी थप्पड़ की गूंज पूरे वॉशरूम में गूंजी थी। थप्पड़ की गूंज इतनी शदीद थी कि हूर को कुछ पल के लिए भी कुछ सुनाई नहीं देना बंद हो गया।
کان سائیں سائیں کرنے لگی تھی. اور گال پر ہاتھ رکھے پیچھے کو ہوتے بری طرح لڑکھڑا گئی تھی. اس سے پہلے وہ گرتی آرام سے بازوں سے جکڑے دوسرے گال پر بھی پوری قوت سے تھپڑ لگا چکا تھا. سارا غصہ اشتعال وہ حور کے نازک گالوں پر اتار چکا تھا. حور پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی. اب وہ تھر تھر کانپتے دیوار کے ساتھ لگے دونوں گال پر ہاتھ جمائے ہوئے تھے. تھپڑ بہت ہی جاندار تھے. وہ مزید ارحام سے خوفزدہ ہو چکی تھی. آئندہ طلاق کا لفظ بھی منہ سے نکالا میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا. ابھی کے لیے تمہاری اتنی سزا کافی ہے. وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے گرد دونوں ہاتھ جما کیا تھا. جہاں تک بات ہے میری شدتوں میری بربریت سہنے کی، تم اسی کمرے میں میری بن کر رہو گی، مگر میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. کل تک تمہاری نفرت میں تمہارے قریب آتا تھا، مگر اب تم میری نفرت کے بھی قابل نہیں رہی. اس لیے میں تمہیں چھونے کے قابل نہیں سمجھتا. مگر ایک بات یاد رکھنا، رہو گے تم ہمیشہ میری، چاہے میں تمہیں چھوؤں یا نہ چھوؤں، مگر تم پر صرف میرا اختیار ہوگا. اب ساری زندگی صرف میری رہو گی. ارحام کے لرزتے وجود پر قہر بار نگاہ ڈالتا دروازے دھاڑ سے کھولتا چلا گیا. حور زمین پر دو زانوں بیٹھتے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک پڑی تھی. رات کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی. طوفانی برفیلی بارش کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. وہ حویلی کے پچھلے لان میں ریلنگ پر ہاتھ جمائے دریا کی موجوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا. بارش کا شور دریا کی موجوں کے شور میں دب رہا تھا، مگر دریا میں شدید طغیانی تھی. وہ برستی بارش میں کھڑا مکمل طور پر بھیگ چکا تھا. وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر بلیک ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا. مجھے طلاق چاہیے آپ سے. حور کے لفظ یاد کرتا وہ اس ٹھنڈی بارش میں بھی تانبے کی مانند سلگ رہا تھا. ہاں میں اسی کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. حور کے الفاظ یاد کرتے ارحام اپنی سرخ آنکھیں مسلتے لوہے کے آئینی جنگلے پر پوری قوت سے ہاتھ مار گیا تھا، مگر ڈر کی شدت میں ہاتھ نہیں اس کے دل میں اٹھی تھی. وہ مجھے عشق بلاتا تھا. پھر سے ستمگر کے لفظ اس کے سماعتوں میں گونجتے سنائی دیے تھے. ریپوٹیشن تو اس نے کھو دی تھی، مگر حور سلطان شاہ کی محبت کو تو پا لیا تھا. سلطان شاہ نے ان دونوں کی منگنی کر دی تھی. عاشق تو ایسا ہو، ساحر خان زادہ جیسا. میرے لیے یہ کانٹریکٹ کی پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر کچھ معنی رکھتی ہے وہ جو ساحر خانزادہ کی روح میں رہتی ہے. میں نے سنا ہے کہ ساحر خانزادہ کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا. جب سے وہ لڑکی اس کی زندگی سے گئی ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اب دیکھو، اس لڑکی کے لیے 500 کروڑ کو لات مار دی. میں سچ میں ساحر خانزادہ سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر ساحر خانزادہ کسی اور کا دیوانہ نکلا. وہ سچ میں بہت لکی تھی. جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی لکی کہ ساحر خانزادہ جیسا انسان اس پر مرتا ہے. مگر افسوس وہ جتنی خوبصورت تھی وقت کے ساتھ وہ اتنی ہی بدقسمت ٹھہری. اس کی زندگی میں ساحر خانزادہ نہ رہا. اب ساحر خانزادہ جیسا بندہ کسی کی زندگی میں نہ رہے، وہ بدقسمت ہی ہوگا نا. یہ لفظ گڑبڑ ہوتے اس کے دماغ میں کی تنابیں بلا رہے تھے. سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کچھ تو نہ رہا تھا اس کے پاس. کوئی رشتہ کچھ بھی اپنا نہ رہا. جسے وہ اپنا بنا کر رکھنا چاہتا تھا وہ اس کی بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی. مجھے آپ سے طلاق چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. لفظوں کی بازگشت پھر سے سنائی دی تو ارحام اب کرب سے چلاتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا. کیا کروں میرے خدا، کیوں اتنا جنون پیدا کیا اس لڑکی کے لیے میرے دل میں کہ نہیں برداشت کر سکتا میں اس کا نام بھی کسی کے ساتھ. ارحام اب آسمان کی طرف دیکھتے اپنے رب سے شکوا کرتے کرب سے آنکھیں میچ گیا تھا. اسے حور کی خوبصورتی سے محبت نہیں ہوئی تھی. وہ اچھی طرح جانتا تھا اسے اس پر کیے گئے ظلم کی وجہ سے محبت ہوئی تھی. اس پہلی رات کی بربریت یاد کرتے وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تھا. اس کی چیخیں، اس کا رونا کرلانا یاد آتا تو وہ خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے روک نہیں پاتا تھا. رات کو جب اس کے پہلو میں وہ سو جاتی تھی وہ اسے گھنٹوں سوتا ہوا دیکھتا رہتا. اس کے لبوں کو غور سے دیکھتا جو اس نے پہلی رات بے دردی سے کچلے تھے. اس کے بدن کو دیکھتا رہتا جو اس نے پہلی رات بے دردی سے مسلا تھا. اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے سگریٹ پیتے ہوئے اسے خود سے نفرت ہونے لگتی تھی. اپنی محرم اپنی عزت کو اس طرح چھونے پر وہ کتنی بار خود سے شرمندہ ہوا تھا، مگر جب اس کا ایکٹ یاد آیا تو یہ شرمندگی دور کہیں جاتی تھی. مگر ہمدردی اس کے نازک وجود کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی نازک تھی. اس کے نشیب و فراز، اس کے جسم کی گہرائیاں جیسے پہلے کبھی کسی نے نہیں چھوا. اس کی ملکوتی حسین نقوش دیکھ کر وہ سوچتا، کیا یہ لڑکی ایسے چھونے کے قابل تھی؟ کیا یہ کسی اور کے پاس ہوتی تو وہ کیا اسے ایسے چھوتا؟ اپنے ہی
سوال پر اس کا دل جل اٹھتا تھا، وہ مزید بے چین ہو جاتا تھا۔ عجیب سی گھٹن ہوتی تھی جب وہ سوچتا کسی اور کے پاس ہوتی، اسی کے پاس، اسی بات کو لے کر اس کے لیے حساس ہو گیا تھا۔ اسی ہمدردی اور حساسیت میں کب اسے عشق ہوا اسے پتا نہیں چلا۔ شروع میں وہ اس کو اٹریکشن، نفرت کا نام دیتا تھا، اور اس کے قریب جا کر اپنی نفرت اس کے نازک وجود پر اتارتا ہے، اور اس کی بیوی بے حد خوبصورت ہے، محرم ہے، تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مگر اس کے بعد اسے احساس ہوا اس کے نازک وجود سے پہلی رات نفرت ہوئی تھی، پھر ہمدردی ہوئی، پھر اٹریکشن، اور پھر محبت، اور پھر عشق۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا، اس سے اونچا بولنا اس کی شریعت میں شامل نہیں تھا، مگر کچھ عرصے کے لیے اسے عورت نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی، اور بیوی رشتے سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ دو عورتوں نے اس کی بیوی کا مقام حاصل کیا تھا۔ ان دونوں کے نزدیک ظالم نکلی تھی، مگر آہستہ آہستہ اپنے یہ ظلم پر حور کو لے کر اتنا حساس جنونی ہونے لگا کہ اسے درخشاں کے ساتھ دیکھتے بھی وہ جلنے لگتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، وہ اپنی عورت کو کس طرح رکھے جو کم عمر، بے پناہ خوبصورت ہے، اس کی بیوی جو سلطان شاہ کی بیٹی تھی، جس کا ہر لفظ جھوٹ تھا۔ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، لیکن اسے لگتا تھا وہ ساری عمر اب صرف حور کی رہے گی۔ حق ملکیت کے احساس سے وہ ہر ٹائم سے اسے اپنی پناہوں میں رکھتا تھا، جس میں اس کی محبت، اس کی جنونیت اور اس کی عزت شامل ہوتی تھی۔ اس ایک رات اس کے ظالمانہ عمل سے خدا نے اسے بہت بڑی سزا دی تھی۔ اس عورت کا عشق اسے اندر ڈال دیا تھا جو اس نے نہیں کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور اس خدا نے اسے واقعی میں بہت بڑی سزا دی تھی۔ ایک طرفہ محبت ہی محبت خطرناک ہوتی ہے، اور وہ اس عورت سے عشق کر بیٹھا تھا۔ ارحام اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے اندر اٹھتے درد پر قابو پانے لگا۔ طوفانی بارش میں کھڑا وہ مسلسل بھیگ رہا تھا، اس کے زخموں سے خون رشتہ ہوئے زمین پر بہتی برستی بارش میں شامل ہو رہا تھا۔ وہ بے حس بنا کھڑا تھا، رات کی تاریکی صبح کی روشنی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ وہیں پر کھڑا تھا، ارحام خانزادہ، اور صبح ہوتے ہی ڈیرے پر چلا آیا۔ اب رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ خود سے لڑتے تھک رہا تھا، تھک کر اب حویلی واپس آیا۔ اب وہ اس کے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، سیاہ شال ہی کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ اس کے بھاری بے چین قدموں کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا جہاں اس کی زندگی موجود تھی۔ حویلی میں سب کو وہ صبح غصے میں منع کر آیا تھا، اس کے کمرے میں کوئی نہ جائے، مگر آج سارا دن اس کی جان سولی پر لٹکی رہی تھی۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور وہ کل رات اسے بھوکی پیاسی کمرے میں بند تھی۔ وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ درخشاں کو فون پر اس نے ہدایت دی تھی کہ رات کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچایا جائے۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کروں گی۔ مجھے پتا یہ ایپیسوڈ تھوڑی سی شارٹ ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گی، ابھی تھوڑے سے بزی ہیں آج کل، تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے لانگ ایپیسوڈس لے کر آؤں گی اور ڈبل ایپیسوڈس لے کر آؤں گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔